سے ہم نے فوری طور پر حل کر دیے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، جس کے اثرات جو ہیں وہ پھر کراچی سے نکل کر فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے کچھ حصے تک پہنچے تھے، جہاں پہ شٹ ڈاؤنز ہوئے، اور پھر ہم نے اس کو مرحلہ وار جو ہے پرسوں ہی اس کو ریکور کیا، اور فیصل آباد سے پھر ملتان میں، پھر سکھر، پھر حیدرآباد، بلوچستان، اور پھر کراچی شہر کو پرسوں شب ہم نے آدھی سپلائی جو ہم دیتے ہیں 1000 میگا واٹ، اس سے آدھی ہم نے بحال کر دی تھی، اور آدھی جو ہے وہ کل جو گزر گیا صبح اس میں اس کو بحال کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت ملک میں بجلی کا جو نظام ہے، ترسیل کا بھی، ٹرانسمیشن کا اور جنریشن کا، وہ اس وقت معمول کے مطابق جاری ہے، اور جو معمول کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن کسی جگہ بھی صرف ٹرانسمیشن میں خرابی کے باعث اس وقت شٹ ڈاؤن نہیں ہے، اور اگر کہیں صارفین کو ایسی مشکل کا سامنا ہے تو میری استدعا ہے کہ وہ رابطہ کریں وزارت توانائی سے بھی، یا اپنی جو لوکل ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، تاکہ اسے فوری طور پر درست کیا جا سکے۔ پچھلے ہفتے میں ہی جو ہمارے آخری 2 فیڈر جو سیلاب کی وجہ سے متاثر تھے، جہاں ویسے ابھی بھی کچھ پانی موجود ہے، خیر پور ناتھن شاہ سندھ کا ایک علاقہ ہے دادو کے قریب، اور اس کے بعد بھان سعید آباد، یہ 2 سب سے زیادہ جہاں زیادہ پانی تھا سیلاب کے دوران، ان کو بھی پچھلے 10 دن میں، ایک ہفتے میں ہم نے دوبارہ سے ریکنیکٹ کر دیا ہے۔ تو اب سیلاب کی وجہ سے کوئی بھی علاقہ جس میں تعطل آیا تھا وہ اس وقت پوری طرح کنیکٹڈ ہیں۔ پاکستان کے تمام علاقے خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک، اور یہ ممکن تبھی ہوا ہے کہ ہمارے پاس محمد شہباز شریف کی صورت میں ایک بہت متحرک اور ولولہ انگیز قیادت موجود ہے، جو ہر چیز کی خود نگرانی کرتے ہیں، اور جن کی مثال کو دیکھ کر پھر ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں وزارت توانائی میں کہ مستقل طور پر نگرانی کی جائے۔ تو یہ جو پرسوں والا واقعہ ہوا تھا اسے مکمل طور پر ریکور کر لیا گیا ہے۔ اس میں جو ایک انکوائری ہے جس کا ہم نے حکم دیا تھا جمعرات کے دن، اس کی رپورٹ جو ہے وہ سوموار کو متوقع ہے، اور وہ ایک اہم رپورٹ ہوگی جس کا پھر میں نے کمٹ بھی کیا ہے کہ ہم اس کی ایک بیلاگ جو ہے اس کی دوبارہ سے تصدیق بھی کروائیں گے، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کروائیں گے کہ کیا یہ رپورٹ جو ہے درست ہے، اور کیا کسی کو بھی بچانے کے لیے تو کوئی کور اپ نہیں ہو رہا۔ لیکن بڑا سنجیدہ واقعہ تھا، کیونکہ 2 ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں ایک ریڈنڈنسی موجود ہے، یعنی اگر 3 لائنیں ہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں جنوب کو شمال سے، تو 3 میں سے ایک جو ہے وہ تو معمول کی ریپیئر کی وجہ سے بند تھی، تو 2 کا اکٹھا خراب ہونا جو ہے وہ ایک اچنبے کی بات ہے جس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے کہ وزارت توانائی کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور جس میں NPCC نے بھی اپنا حصہ ڈالا، کہ ہم نے اس واقعے کے باوجود پورے ملک میں بلیک آؤٹ نہیں ہوا، آدھے حصے تک اس کو محدود کیا گیا، اور پھر اس آدھے حصے کو فوری طور پر قلیل ترین مدت میں ریکور کیا گیا۔ تو یہاں گجرانوالہ میں جہاں ہم موجود ہیں، وہاں صرف اس کا اثر یہ آیا کہ کچھ دیر کے لیے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوا، اور وہ کل پھر دوبارہ درست ہو گیا۔ لیکن یہ جو کوشش کی گئی، اس میں جو سی پیک کے تحت لگنے والے پروجیکٹس ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور پہ جو مٹیاری لاہور کی ٹرانسمیشن لائن ہے جو سی پیک کے تحت لگی تھی، بڑا وہ ہمارا کی پروجیکٹ ہے۔ اس کے اندر ایسے سیف گارڈز تھے جس کی وجہ سے ہم جو ملک کا شمالی حصہ ہے ہم نے اس کو بچا لیا بلیک آؤٹ سے، اور یہاں بہت سارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ کہیں کوئی نظام میں تعطل آیا ہے۔ یہ بھی ایک سی پیک کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی اب ایک جدیدیت آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس قسم کے فوری اور بچاؤ کرنے والے اقدامات کرنے کے قابل ہیں۔ دوسری جو بات آپ کو میں نے بتانی تھی، وہ آپ نے پڑھی بھی ہے اخبار میں، کہ اس مہینے نیپرا نے
جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا تعین کیا ہے وہ محترم حضرات غور سے لکھیں صرف 19 پیسے ہے. یہ وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے جو جون کے میں 9 روپے 89 پیسے تھی. اب وہ گھٹ کر 22 پیسے ہم نے ان کو اپیل کی تھی, لیکن نیپرا نے 19 پیسے ڈٹرمن کیا ہے. تو لہٰذا اس مہینے جو آپ کو بل ایشو ہوں گے ان میں جو ہے وہ پچھلے مہینے کی جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن نومبر کے بلوں میں صرف 19 پیسے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. تو میں نے جس طرح پہلے آپ سب سے ہی عرض کیا اور بھی مختلف فورمز پہ کہ اکتوبر سے بجلی کے بلوں 19 پیسے فی یونٹ, جو کہ جون میں 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ تھی. تو لہٰذا اب اس کے اندر جون کے مقابلے میں 9 روپے 70 پیسے کی کمی آ گئی ہے فیول پرائس. جی یہ مکمل طور پہ سب کو ریلیف ملے گا, کیونکہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لائف لائن کنزیومرز کو تو چارج نہیں ہوتی, 100 یونٹ سے کم والوں کو تو چارج ہی نہیں کی جاتی. اس کے اوپر جو ہے 200 تک والوں کو ایک محدود حد تک چارج کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر پھر سب کو چارج ہوتی ہے. تو ان کو سب کے اوپر اس کا اطلاق ہے اور سب کو ہی یہ ریلیف ملے گا. جو کہ جی جون کے مقابلے میں 9 روپے 70 پیسے کمی آ گئی ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں. تو اس سے عوام کو واضح طور پر ایک ریلیف حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور جو ابھی پچھلے دنوں بہت تکلیف ہوئی ہے صارفین کو, اس میں بھی اب انشاءاللہ کمی آئے گی. تو یہ دو باتیں تھیں مین جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا, ہم نے تھر کا دورہ کیا اور 10 اکتوبر کو. تو تھر کا دورہ بھی جو ہے وہ ایک پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے, جو تھر میں اس وقت کوئلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوا ہے, اور جس کو پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا 2014 میں. اب اس پر 2 پلانٹ جو ہیں انہوں نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے 9 سے 90 میگا واٹ, اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مزید 330 میگا واٹ اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو پھر 1320 میگا واٹ بجلی جو ہے اس سال کے آخر تک تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی. اور پھر انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں جب شنگھائی تھر کول کا 1320 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ جائے گا فیلڈ میں, تو پھر تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اس لیے اہم ہے کہ تھر کا کوئلہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنا, تھر کے کوئلے کے لیے ڈالر خرچ نہیں کرنے, اور وہ کوئلہ جو 2 مہینے پہلے تک $400 اس کی قیمت تھی, تھر کا کوئلہ جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ٹیکنیکل قیمت ہے وہ صرف $44 ہے. تو یہ 10 گنا سستا ہے امپورٹڈ کوئلے سے. تو اس سے ہمیں پاکستان کی صارفین کو جو بجلی کی قیمت ہے اس کی کمی میں بھی ہمیں مدد ملے گی, اور انشاءاللہ اگلے سال جو گرمیاں آ رہی ہیں ان کے لیے اضافی پروڈکشن بھی ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ باتیں تھی. اب آپ سوالات کریں. اچھا سوال سر یہ ہے کہ ایک منٹ آپ نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے ریلیف دیا ہے سر, آپ نے پچھلے اگست کے اگر بل دیکھے تو وہ 9000 تھا, جو اس اگست میں بل آئے وہ 24 سے 25,000 سے 503 سے 10 یونٹ کے. نیکسٹ منتھ جو آ رہے ہیں بل, کیا وہ پچھلے سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے, اتنا ریلیف ملے گا ان میں؟ جی نہیں, اس میں ریلیف ہے, میں نے عرض کیا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف ہے. اس مہینے بھی جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں صارفین کو ان میں 4 روپے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ کو معلوم, تو وہ 4 روپے جو ہے 4 روپے کچھ پیسے کی ہے, وہ اب گھٹ کر اگلے مہینے کے بلوں میں صرف آپ کو 19 پیسے چارج ہوں گے. تو وہ ریلیف آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوگا. جتنا ریلیف ہمیں اویلیبل ہے پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بہتری میں, اور بین الاقوامی طور پر جو تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, وہ پورا کا پورا ریلیف عوام کو پاس کر دیا گیا. اچھا سر, ایف پی اے میں جو ہے, ایف پی اے میں جو ریلیف دیا گیا ہے یہ تو ظاہر بلوں میں محسوس ہوگا. لوگوں کے 160 کلو واٹ کے ٹرانسفارمر لگے ہیں, ہماری 70% انڈسٹری کو بند کر دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ فکس بل لوگ نوٹ پرووائڈ کر رہے ہیں.
اب 80% لوگ ریڈکشن آف لوڈ میں جا رہے ہیں, اپنا لوڈ کم کروا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے فیکٹریاں بند کی ہیں سر 160 کلو واٹ کا لوڈ سینکشن ہوا ہے, 80 کلو واٹ کی بند فیکٹری کی MDI بھرنی ہے جس سے لوگوں نے اپنے کنیکشن ڈسکنیکٹ کروانا شروع کر دیے ہیں. اس حوالے سر انڈسٹری کا جی ہم یہ جو فکسڈ چارج کی پالیسی ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں, لیکن ہماری تو امید یہ تھی کہ شاید اب وقت کے ساتھ جو ہمارے صنعت کار بھائی ہیں وہ اپنی فیکٹریاں چلائیں گے اور فل لوڈ استعمال کریں گے. تو یہ آپ کے جو ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ فکس چارج صرف ان کے اوپر ہے جو اپنا فل لوڈ استعمال نہیں کرتے یا فیکٹری بند کر چکے ہیں. ادروائز جو لوگ اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کے لیے تو نارمل کی روٹین میں بلنگ جاری ہے. اور یہ فکس چارج کی پالیسی بھی چونکہ اس میں کچھ موسمی عنصر ہے, جیسے بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ ایک خاص موسم میں چلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے انہیں ریلیف جو ہے اس وقت پالیسی ریویو ہو رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ریویو ہو جائے گی. FPA میں سر رعایت جو ہے بڑی خوش آئند ہے, ظاہر بلوں میں لوگوں کو ریلیف محسوس ہوگا اور ٹرانسمیشن جس طرح آپ نے کہا کہ تعطل کا شکار ہے وہ بھی بحال ہو گیا, اچھا کام ہوا. ایک بڑا اہم سوال ہے سر, امریکی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملک ہے اور یہاں کا جو ایٹمی نظام ہے وہ بے ہنگم ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی پہلے بجلی کے سوال لے لیں پھر آخر میں اس پر سوال ہے دفتر میں پلیز اس پہ جواب دیں. ضرور جواب دیں گے. والا نون لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور 2018 میں عوام نے یہ ثابت بھی کیا ہے. اب ریجن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ضلع کو جو تحصیل تھی اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے اور آنن فانن اس کو گجرات ریجن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے لیکن تمام عوامی نمائندے جو ہیں آپ سمیت سب خاموش ہیں اس پر, کیا کہیں گے سر؟ جی یہ بھی بجلی سے متعلقہ سوال ہے, بجلی سے متعلقہ سوال لے لیں پھر جواب دیتے ہیں. یہیں پہ بیٹھ کے لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئل جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے اور ہم کوئل کے پروجیکٹ کو سولر پر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. سائیوال کے کول پروجیکٹ کی آپ نے مثال دی تھی, ابھی دوبارہ آپ کوئل کے پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں, جیسے تھر کی آپ نے بات کی. یہ تھر کا جو کوئل ہے اس کی کیا اسٹیمیشن ہے, یہ کب تک ہمیں پاکستان میں پرووائڈ رہے گا اور اس کو ہم سائیوال کو بھی کنٹینیو کریں گے کوئل پہ؟ جی دیکھیں جو ایشو ہے وہ امپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہے جو کہ ملک کے باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے ہمارا قیمتی زر مبادلہ استعمال کر کے, اور پھر اس مہنگے کوئلے سے مہنگی بجلی بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف ہے. تو لہٰذا جو تھر کول ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے, پاکستان کی مٹی اور سندھ کی مٹی کو ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ اس کی قیمت 10 گنا کم ہے امپورٹڈ فیول سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑا, ہم اسے خود چلانے کے لیے کتنے عرصے تک تو ہم نہیں. دیکھیے یہ تو اس وقت جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 175 بلین ٹن کوئلہ وہاں موجود ہے اور غالباً ہم سب کی زندگیوں سے زیادہ طویل مدت ہو گئی تھر کول کی, جس سے وہ اس میں 1 لاکھ میگا واٹ کی ابھی ہم جس طرح میں نے کہا ابھی صرف 990 پیدا کر رہے ہیں اور اگلے سال کے شروع میں 1320 ہو جائے گا. تو اب 1320 میگا واٹ کو آپ کمپیئر کر لیں کہ وہاں 1 لاکھ میگا اتنا کوئلہ ہے کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی جو ہے اس سے پیدا کی جا سکتی ہے. تو وہ اور اس میں یہ بھی ہے, ہمیں اس کا بھی خیال ہے کہ اس کوئلے کو پاکستان کے باقی حصوں میں لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا لنک ہے اس پر بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے 2 ہفتوں میں ہی اپنی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 6 سے 7 ماہ میں پاکستان ریلوے جو ہے وہ تھر سے اپنی ایک نئی لائن بچھائیں گے حیدرآباد تک, جس کے ذریعے جو ہے وہ کول پورے ملک میں جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے جو آنے والے مستقبل میں جو توانائی پیدا کرنے کی بنیاد ہے, جو بیس لوڈ ہے, وہ تھر کول ہوگا انشاءاللہ. سر کل 8 جگہ پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے حلقوں پر, تو کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کتنی جو ہے وکٹیں گرا رہی ہے؟ بجلی والا کوئی سوال ہے تو نہیں قومی نشستوں پر ڈپارٹمنٹ ہے آج تک اس کی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں, ہزاروں لیٹر تیل ہیں ان کے, اور ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان.
نہیں یہ آپ گیپکو کے محکمے کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے سر, ان کی کارکردگی کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا. جتنے پر منتھ 600 لیٹر تیل لے رہے ہیں ایک ڈائریکٹر, یعنی 4-5 گاڑیاں ان کی گاڑیاں 5-5 مہینے سے یہاں سے باہر نہیں نکلی. اور جی ہم اور ایس ڈی او الگ پیسے لیتے ہیں جو گھریلو صارفین سے میٹر لگوانے کے لیے. جتنے غیر قانونی اکاؤنٹ ہیں. اچھا جی پھر ہم اگر اجازت ہو تو پھر قومی پریس کانفرنس کا اختتام کر لیں اور پھر اس پہ یہ امریکی صدر کے الزام پر رسپونڈ کر دے سر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے. یہاں کے جو جی امریکی صدر نے جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. اور میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب آپ سب کی دعاؤں سے میں اس ملک کا وزیر دفاع تھا. پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو, اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین الاقوامی طور پر وہ موجود ہے. تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور مکمل طور پر بے بنیاد. جی ڈویژن والا جواب سمپل یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی پنجاب میں تو ہم اس فیصلے کو واپس لیں گے کیونکہ اس کی کوئی جغرافیائی منطق نہیں ہے. یہ خالصتاً سیاسی بنیاد پر ایک غیر ضروری طور پر ایک ڈویژن کی گئی ہے. اگر کوئی منطقی معیار ہے تو اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن گجرانوالہ ڈویژن بہت عرصے سے ایک بڑے کمپیکٹ اور آپ جیسے کہہ سکتے ہیں مجتمع یونٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کے جو بڑے ڈویژنز ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اس کو سپلٹ کرنے کی نہ ہی کوئی عوامی ڈیمانڈ تھی اور نہ ہی انتظامی ضرورت تھی. تو لہذا یہ خالصتاً ایک یہ جو چند دن کے مہمان ہیں انہوں نے اس کوشش کی ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے جو کہ منہ کے بل گرے گی. اچھا خرم صاحب کل 8 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. 7 سیٹوں پر عمران خان خود جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن لڑنے کے بعد وہ ریزائن کر دیں گے. پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی مالی مسائل کا شکار ہے. اس الیکشن میں 20 کروڑ روپے اخراجات آئیں گے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے؟ دوبارہ الیکشن ریزائن کریں گے پھر ضمنی الیکشن کا اعلان ہوگا. اس پہ آپ کیا کہیں؟ اور ایک قوم اپنی بیزاری کا اظہار عمران خان کے جلسوں میں نہ جا کر رہے ہیں. کل بھی جو ہر ان کا اجتماع ہو رہا ہے وہ مایوس کن ہے, لیکن اجتماع اہم نہیں ہے. جو کل انتخاب ہو رہا ہے اس میں یہ ضرور ایک گارنٹی ہے کہ عمران خان کی فاسق حکومت کے برعکس جہاں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا دائرہ کار ہے ہم کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں کریں گے, ہم گلیوں میں گولیاں نہیں چلائیں گے, ہم ووٹروں کو ہراساں نہیں کریں گے, ہم خواتین کو پولنگ سٹیشنوں کے باہر ڈرائیں اور دھمکائیں گے نہیں, اور انشاءاللہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. یہ عارضی طور پر ضرور سیاسی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا جس طرح جون میں لگتا تھا کہ بجلی ہمیشہ مہنگی ہوگی اب وہ سستی ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح ہی بہت سارے ایشوز جو تھے اب وقت کے ساتھ جیسے جیسے حکومت میں ایک معاشی اور سیاسی استحکام آ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلبلہ ہے یہ بھی ان قریب جو ہے یہ پھٹ جائے گا. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلیٹ پر ٹرے میں بھی رکھ کے پاسپورٹ دیا جائے گا تو میں نہیں لوں گی. لیتے ہی وہ اگلے دن ہی باہر چلی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا ہم عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے. آج عمران خان ادھر ہے, آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھ گئی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. جی مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے دوسری جو عدالتوں تھیں ان کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کو درست کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت بری کیا ہے. اب ان پر کوئی الزام موجود نہیں ہے
اور وہ بطور ایک پاکستانی شہری آزاد ہیں، اور اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کے تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کر کے وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. بس تھینک یو ویری مچ.